مظہر کچھ یاد ہے کہ جب سٹی کالج، سبب تو بتا دیا عباس صاحب نے کہ شام کو لڑکے انہوں نے دیکھے، صبح کو پروفیشنل تھے تو شام کو تعلیم کے وسائل اور مواقع نہیں تھے، تو اسی لیے ایک کالج بنا ڈالا. اور کون کون لوگ تھے ان کے ساتھ اس سارے کام میں، کچھ پتہ ہے؟ ایک اس میں ایک تھے ایس کے رحیم صاحب جو مین وہ تھے، اور اس زمانے میں کمشنر ہوا کرتے تھے نیاز احمد صاحب، جن کے نام پہ نیاز اسٹیڈیم بھی ہے، وہ تھے. پھر کچھ پروفیسرز وغیرہ بھی تھے، جس میں ایک پروفیسر سمیع صدیقی صاحب تھے جو ادھر ہی پڑھاتے تھے. اپنا ایک قوی صاحب تھے. قوی صاحب کا تو حال ہی میں انتقال ہوا. قوی صاحب، تو یہ لوگ تھے، انہوں نے مل کے اس چیز میں، اور بھی لوگ اور بھی تھے جن کے نام مجھے شاید یاد نہیں ہیں. لیکن اصل میں اس زمانے میں اس زمانے کا جو بیوروکریٹ تھا وہ نا، اس میں وہ خود والد بتاتے ہیں کہ اس میں ظاہر جس طرح شعیب صاحب وغیرہ تھے کہ ان میں تعلیم، علم کی آگہی اور اس طرح کی شعر و شاعری، ادب، یہ سارے اس طرح کی جو وہ تھیں وہ پائی جاتی تھیں. جن چیزوں سے سوسائٹی تھی، معاشرے کو کس طرح، معاشرے کو صرف بیوروکریٹک انداز میں ہی نہیں چلانا ہوتا اور طریقے سے بھی چلانا ہوتا ہے. تو اس لیے شاید ان کی دوستی ان سے کافی رہی اس میں. اور لیکن مین جو اسپرٹ تھی وہ ایس کے رحیم صاحب تھے، انہوں نے سارا وہ کیا پھر ان کے ساتھ مل کے. تو وہ پھر سٹی کالج کے پہلے پرنسپل بنے. اور ڈاکٹر مبارک علی نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ اس کے بعد سٹی کالج کو ایسا پرنسپل نہیں ملا. اور ایک بڑا مزے کا واقعہ ڈاکٹر مبارک نے لکھا ہے کہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ہم جس طرح اس زمانے میں کیونکہ ڈیبیٹس وغیرہ بہت کلچر تھا، تو کہنے لگے سٹی کالج ملک گیر ایک کانٹیسٹ ہو رہا تھا، اس میں گئے تھے ہم. تو ظاہر سٹی کالج سے پیسے ویسے لے کے گئے تھے، تو پیسے جلدی ختم ہو گئے. تو ہم نے پھر پریشان ہوئے کہ ہم ابھی تو کانٹیسٹ چل رہا ہے تو کیا کریں گے. تو پھر انہوں نے کہا ہم نے سٹی کالج اپنے کالج لکھ کر بھیجا، تو پیسے آ گئے بہرحال. لیکن ہم نے کہا کہ اس پہ پوچھ گچھ ضرور ہوگی واپسی میں. تو انہوں نے لکھا یہ پورا واقعہ کہ ہم جب واپس آئے تو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی، تو ہمیں بھی پریشانی ہوئی. کہنے لگے مرزا صاحب اکثر کوریڈور سے گزرتے تھے لیکن کچھ نہیں، کوئی کبھی کوشچن نہیں کیا. تو کہنے لگے کہ مجھ سے رہا نہیں گیا. تو کہنے لگے میں نے پوچھا کہ سر وہ آپ سے ایک بات کرنی ہے. بولنے لگے ہاں بولو. کہنے لگے کہ ہم لوگ گئے تھے ٹور وغیرہ پہ گئے تھے اور پیسے جلدی ختم ہو گئے یہاں سے. پھر ہم نے کالج لکھا، کالج نے پیسے بھیج دیے، لیکن آپ نے پوچھا نہیں کہ اتنی جلدی پیسے کیسے ختم ہو گئے. تو کہنے لگے کہ اس عمر میں اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر اور کیا ہوگا. تو لیکن انہوں نے کہا کہ وہ سب سے، اور یہ ڈاکٹر عشرت حسین نے بھی کہا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے کبھی بھی سٹی کالج سے ایسا نہیں ہوا کہ کسی لڑکے کا ایگزامینیشن فارم اس وجہ سے رکا ہو کہ وہ فیس نہیں ادا کر سکتا. بلکہ کوئی اسٹیٹ لائف کے چیئرمین تھے، انہوں نے یہ لکھا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، اور آج میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مرزا صاحب فیس ادا نہ کرتے تو میں آج اس پوزیشن پہ نہیں ہوتا. تو وہ اکثر ہماری والدہ یہی کہا کرتی تھیں کہ پوری تنخواہ گھر نہیں آتی تھی وہ انہی چیزوں میں. لیکن پھر یہ ہوا کہ اس سے پھر وہ بہت شیٹرڈ ہوئے جب والدہ کا انتقال ہوا. کب ہوا اماں کا انتقال؟ یہ ہوا تھا 68 میں. اچھا. ہاں. اور روڈ ایکسیڈنٹ. او مائی گاڈ. وہ کراچی اکثر ہم آ جاتے تھے گرمیوں کی چھٹیوں میں، کراچی آ گئے، وہ آ گئے. سردیوں کی چھٹیاں تھیں تو کراچی آ گئے تھے. یہاں کوئی 2 دن پہلے، حادثے سے 2 دن پہلے سارے لوگ پکنک پہ گئے تھے اس میں. اور پھر اچانک صبح والدہ نے والد کو اٹھایا کہ چلیں. وہ تو کہنے لگے نیشنل ہائی وے، نیشنل ہائی وے سے، ہاں فیٹ گاڑی ہوتی تھی.
تو کہنے لگے میں چونکہ اپنے چچا داد بھائیوں اور ان سے کزن سے زیادہ اٹیچ تھا تو میں کورنگی میں رک گیا تھا. یہ جو ہماری خالہ تھیں جن کے پاس ہمارے والد والدہ ٹھہرے ہوئے تھے وہ حسین ڈی سلوا ٹاؤن ناظم آباد میں، نارتھ ناظم آباد میں. تو صبح نکل گئے اور نیشنل ہائی وے پہ گاڑی اسکٹ کر گئی، اسکٹ ہوئی اور وہ کھائی ایک اس میں گہری میں. اب اس میں باقی بھائی اور بہن بھی تھی لیکن باقی کسی کو کوئی خراش نہیں آئی. جو ہماری والدہ کی سائڈ کا دروازہ کھلا تو وہ ان کو سر جا کے پتھر سے لگا. تو وہ خاندان میں پہلی بڑی ٹریجڈی تھی وہ. اور چونکہ وہ ان کا ایک بڑا حیدرآباد میں بڑا سوشل سرکل تھا ان کا بہت زیادہ اس میں، تو وہ ظاہر ہے حیدرآباد میں پورا ایک کورام مچ گیا اس میں. تو وہ اس سے وہ بہت چیٹرڈ ہوئے، بڑی مشکل سے وہ انہوں نے ریکورڈ کیا اس سچویشن کو اس میں. تو وہ اور وہاں جو ظاہر ہے ان کی دوستیں والدہ کی تھیں وہ بتاتی تھیں کہ کتنی ان کی ہنسی، ان کا جو ہے وہ مزاج، سب کو لے کے بیٹھنا، یہ کرنا، اس چیز کی وجہ سے لوگوں نے بہت ان کو وہ کیا، یاد کیا. پھر یہ بھی آئے تھے اپنا تعزیت کرنے محمد علی زیبا، کیونکہ محمد علی حیدرآباد سے، ہاں محمد علی، حمایت علی شاعر، یہ لوگ حمایت علی شاعر کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے، بلکہ ہمارے ایک اور ماموں تھے زاہد نقوی، وہ بتاتے ہیں کہ حمایت علی شاعر کو تو جو ماسٹرز اور وہ پڑھایا تھا وہ ہماری والدہ نے ان کو فورس کر کے کہ تم یہ ضرور کرو، پڑھو، کیونکہ وہ ان کو بہن، اپنی بہن وہ کہتے تھے ہمیشہ. اور محمد علی کو چونکہ ہمارے والد نے انٹروڈیوس کرایا تھا زید بخاری صاحب سے، اس سے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ریڈیو پاکستان تو ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے وہ اکثر پروگرام وغیرہ بھی کرتے تھے. اور جس طرح روبینہ قریشی نے کہا تھا کہ میں نے تمہارے والد کے بڑے گیت گائے ہیں ان کے، وہ کیونکہ وہ لوگ بھی آئے تھے تو انہوں نے کہا میں نے ان کے، وہ والد کی ڈیتھ پر آئے تھے تو انہوں نے کہا میں نے بڑے ان کے گیت ویت گائے ہیں وہ. اور تو ریڈیو پاکستان میں وہ اکثر وہ کرتے تھے. مجھے ڈپٹی کمشنر تھے، انہوں نے ایک دن بتایا، گل محمد عمرانی نے بتایا تھا کہ میں نے، مجھے آج تک یاد ہے کہ تمہارے والد نے بڑی خوبصورت اوبیچری پڑھی تھی نہرو کی ڈیتھ پر اس میں. تو میں نے آج تک ایسی اوبیچری سنی نہیں تھی کبھی ریڈیو پہ اس میں. تو وہ، اور حیدرآباد کو پھر انہوں نے پورا ایک جو ہے کلچرل سٹی بنا دیا، اور مشاعرے 68 69 7 تک، بلکہ اس سے پہلے بھی 58 60 61 یہ مشاعرے اس پہ اب وہ کتابی شکل میں بھی ہیں مشاعرے. اس وقت بھی جب ہر سال مشاعرے ہوتے تھے تو ایک مشاعرے کی کتاب بھی چھپتی تھی. تو اب عقیل عباس جعفری نے ان کو تینوں مشاعروں کو ملا کے، پھر آخری مشاعرہ جب انہوں نے کیا تھا، جب دوبارہ وہ حیدرآباد گئے تھے 70، جب میرا خیال ہے 74 یا 75 کی بات ہے اس وقت، یا 78 کی، آخری جب رسول بخش تالپور نے اس مشاعرے کی صدارت کی تھی اس میں. تو ڈیبیٹ، میوزیکل کانفرنس، اس طرح کی چیزیں، ایکٹیویٹیز، مشاعرے، میوزک، یہ ساری چیزیں، تو حیدرآباد سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ رہی اس میں. اور ہم تو چونکہ اس وقت اسکول میں تھے تو ہمارا اسکول بھی جو تھا سینٹ بوناوینچر، وہ اکثر جو ہے وہ ہنگاموں کی اس میں رہتا تھا، کیونکہ ہم تو چھوٹے تھے لیکن ہمیں یہ یاد ہے کہ وہ اکثر جو ہے پتھر برابر میں سینٹ میریز ہوتا تھا تو اکثر اس پہ کچھ وہ کر کے الزامات لگا کے کبھی پتھراؤ ہو گیا، کبھی گھسائے لڑکے اس میں. تو یہ سارا وہ بہت بچپن میں ہی دیکھ لیا، پتھراؤ اس زمانے میں ہی دیکھ لیا، حیدرآباد سے ہی. پھر وہ بھی یاد ہے جب اس زمانے میں ایک ہوٹل بنا تھا اورینٹ، ہاں، تو اس پہ بھی پتھراؤ ہوتا تھا کیونکہ غالباً قاضیز کا اس وقت تعلق ایوب خان وغیرہ سے تھا. تو جب ایوب خان کے خلاف احتجاج ہوتا تھا تو یہ ساری چیزیں وہ دیکھی. تو وہ ساری چیزیں انیشلی ہم گاڑی کھاتا
میں رہتے تھے حیدرآباد، اور اس کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے بیچ میں صدر میں جا کے رہے، لیکن پھر ہم لطیف آباد 6 نمبر اس میں وہ کافی، وہ جب تک ہم کراچی شفٹ نہیں ہوئے وہیں کب شفٹ ہوئے؟ کراچی ہم شفٹ ہوئے ہیں 76 میں، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ وہ 77 میں جب ماشاء اللہ لگا ہے تو غالباً حیدرآباد میں ہی تھے ہم اس میں، وہ پھر یہاں ادھر بھی اطہر اور ظفر نے تو میں آپ کے بھائیوں سے پوچھوں ناظرین، جناب مظہر عباس صاحب کا انٹرویو جاری ہے، ابھی ہم ان کے والدین کی باتیں سن رہے ہیں اور باتیں اور سوالات ہیں ہمارے ذہن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک وقفے کے بعد پھر ملتے ہیں۔